اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر ربیۃ والخالق من غیر ربیۃ الذی لم یزل قائما دائما ابن اللہ سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو یتمات والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر من برکت ومنقذ عباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا میں گھبراؤں بلا کیوں تلخی نارے جہنم سے وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا شکر ہے پروردگار کا جس نے ہمیں ولایت علی سے تمسک رکھنے والوں میں قرار دیا اور جس نے اپنے نور کے ایک ٹکڑے کو محمد اور دوسرے کو علی کا نام دیا بہت ہی کریم ہے وہ رب کائنات جس کے سب سے بڑے کرم کا نام علی اور علی کی علی بیٹی زینب عالیہ بی بی زینب اس باپ کی زینت ہے جو امیر المومنین ہے سید الخالقین ہے شہنشاہ دو جہاں زین اب یعنی باپ کی زینت اور باپ بھی کوئی عام باپ نہیں بلکہ وہ باپ کہ جس سے بلند اس دنیا میں کوئی شے نہیں جس کے برابر کی کوئی شے نہیں اس دنیا میں اس کی زینت کو کہتے ہیں زینب عبادتوں کی ریاست کا نام ہے زینب بقائے دین رسالت کا نام ہے زینب نبی کے دین کی شوقت کا نام ہے زینب خدا کے پھولوں کی خدمت کا نام ہے ولایت علی کی سب سے بڑی مبلغہ کا نام زینب عالیہ میرا سلام ہو بی بی کی تحلیف پر کہ جس کی رضا حسین جیسے عظیم امام کے لیے لوائے حمد بنے سامعین گرامی عربی لغت کا یہ قاعدہ ہے کہ عربی لغت میں معراج کا معنی ہے وہ بلندی کہ جس سے بلند کوئی شے نہیں یعنی اس سے زیادہ بلند کوئی شے نہیں دیکھیں معراجیں دو ہیں ایک معراج مصطفیٰ ایک معراج دین مصطفیٰ کو معراج کرائی خدا نے اور دین مصطفیٰ کو معراج کرائی زینب عالیہ نے پردے کے اس پر خدا نے علی کے لہجے میں کلام کیا تو محمد مصطفیٰ کی معراج ہو گئی اور بیردا یزید کے دربار میں جا کر علی کی علی بیٹی نے علی کے لہجے میں کلام کیا تو دین مصطفیٰ کی معراج ہو گئی اگر بیٹی علی کی بولتا قرآن نہ ہوتی اگر بیٹی علی کی بولتا قرآن نہ ہوتی اس دہر میں کوئی قوم بھی مسلمان نہ ہوتی دنیا میں نہ آتی اگر بطول کی بیٹی واللہ یہ حج یہ نماز یہ اذان نہ مولا علی کے خطبے میں بی بی زینب نے کلام کر کے بتا دیا کہ علی کے لہجے کے دنیا میں دو ہی وارث ہیں ایک عرش پہ خدا اور ایک فرش پہ زینب عالیہ بی بی زینب
سیدہ عالیہ راضیہ مرضیہ ہیں، ہو بہو فاطمہ ہے، لٹے ہوئے قافلے کی سالار ہے۔ یہ قافلہ بظاہر تو شام کوفہ سے گزر رہا تھا، لیکن اقتدار زینب عالیہ میں سدرۃ المنتہا سے گزر رہا تھا۔ میرا موضوع پورے خمسے میں خطبات معصومین ہی رہے گا، اور آج میں دربار عظیم میں بی بی کا خطبہ میرا موضوع ہے۔ زینب نبی کی ناز امامت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں چار سو، شرم و حیا کی جھیل شرافت کی آبرو، جس بریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، جس کا وجود حق کے ارادوں کا اقتباس، کوثر کی موج بن گئی جس کے لبوں کی پیاس، جو لٹ کر بھی وجود خدا کی دلیل تھی، اپنی صداقتوں کی یہ تنہا وکیل تھی، مہکا گئی جو اپنے چمن کی گلی گلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، ارے کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی یہ جہاں کو علی علی۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا۔ صلوات پڑھیں دربار ہے یزید کا، درباری تھے اور یہ نوری قافلہ تھا۔ بی بی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نجس دربار، نجس درباری، نجس تخت و تاج، دوزخ نصیب لشکر اور لعنت یافتہ تخت نشین۔ جب بی بی یہ قافلہ اسیران کربلا شام کے دربار میں پہنچا تو 700 کرسی نشین اور 36 ملکوں کے مشیر، سب کی زبانوں پر ایک ہی سوال تھا کہ اے عزیز، ایسی کیا مجبوری تھی کہ تو نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کیا، کہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یزید اپنی نجس زبان سے کہتا ہے حسین میرے اختیار کو نہ مانتا تھا۔ اب بی بی نے جب اختیار کا لفظ سنا، بی بی فرماتی ہیں واللہ یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اے یزید میں تجھے بہت ہی بے وقت اور چھوٹا سمجھتی ہوں۔ اے یزید میں لسان اللہ کی بیٹی ہوں، میں تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو تیرے دربار میں روشن دان ہے ان سے ہوائیں اندر آ رہی ہیں تو میں تجھ سے کلام نہیں کر پا رہی، تھوڑی دیر کے لیے ہواؤں کو روک دے تاکہ میں تجھ سے کلام کروں۔ یزید کہتا ہے علی کی بیٹی ہواؤں کو کون روک سکتا ہے؟ بی بی فرماتی ہے اچھا تو نہیں روک سکتا؟ پھر بی بی فرماتی ہے یہ جو تیرے دربار میں گھوڑے ہیں ان کی ٹاپوں کا شور بہت ہے، کہ کبھی پاؤں اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، اس سے شور ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی ٹاپوں کو ساکت کر دے۔ یزید کہتا ہے بھائی اب جانوروں کو کیسے روکوں، اب حیوانات کو بھی کوئی روک سکتا ہے بھلا؟ بی بی فرماتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا بااختیار اور سمجھتا ہے، اب عالم اسلام پر اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے، تو پھر یہ جو تیرے دربار میں اونٹ ہے ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں، جب یہ گلے ہلاتے ہیں تو گھنٹیاں بجتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کی گردنوں کو روک دے۔ یزید کہتا ہے علی کی بیٹی حیوانوں کو کون روک سکتا ہے؟ دربار درباریوں سفیروں وزیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اب علی بیٹی نے علی کے لہجے میں فرمایا اچھا تو پھر نہیں روک سکتا، پھر کیسا اختیار تیرا؟ پھر بی بی 2 قدم آگے بڑھی، بی فرماتی ہے اس کو خاموش۔ بی بی کا اختیار دے کر درباری خاموش ہو گئے۔ جس درباری کی آنکھ کھلی تھی کھلی رہ گئی، بند تھی بند رہ گئی، جس گھوڑے کا پاؤں اٹھا تھا اٹھا رہ گیا، رکھا ہوا تھا رکھا رہ گیا، جس اونٹ کی گردن جہاں تھی وہی رہ گئی۔ بی بی فرماتی ہے اچھا تو مانتا ہے کہ تو انسان ہو کر ان چیزوں کو نہیں روک سکتا؟ ہمیں دیکھ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ صلوات پڑھیں بابا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی اسی لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے۔ بی بی فرماتی ہے شکر ہے پروردگار کا کہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر۔ بی فرماتی ہے کتنا سچائی ہے خدا کے ذکر میں
کہ آخرکار جن لوگوں نے برا کام انجام کیے ان کو برا انجام ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نمائندوں کو ہنسی اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا۔ سورہ روم آیت نمبر 1 میں اللہ کا یہ فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، بی بی فرماتی ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح درباروں میں پھرائے گا، ہر طرح کے لوگوں کے سامنے کوچا کوچا گلی گلی دربار پھرا کر اپنی عارضی حکومت کو بڑھائے گا؟ تیری حکومت بڑھے گی نہیں نا۔ اب بتا، اختیار تیرا ہے کہ میرا، قیدی تو ہے کہ میں، ہمارا نوری وجود لازوال ہے، ہم نے اللہ کا جمال دیکھا ہے، ہمارے اذن کے بغیر تو، تیرے درباری یا تیرا مؤذن، یہاں تک کہ تیرے حیوانات تک سانس نہیں لے سکتے۔ صلوات پڑھے باوجود بی بی فرماتی ہے، اے ہمارے آزاد کردہ کے بیٹے، اے ہمارے بزرگوں کے کلیجے چبانے والے، تجھ سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جو کچھ تو کر رہا ہے، کر چکا ہے، کرے گا، یہ سب تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے، اور بہت جلد تو انتہائی ذلت و خواری میں خدا کے رسول اور خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ یزید کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی اور کہنے لگا، علی کی بیٹی یہ کیا کر دیا؟ پورا دربار پتھر کا کر دیا۔ یہ کہہ کر یزید نے مؤذن کو حکم دیا اذان کا۔ جانتا تھا کہ علی کی بیٹی ہے، ہر شخص کے ہر چیز میں کے مقابل آئے گی، لیکن اللہ کے دین کے مقابل میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا، بے شک بڑائی اللہ کے لیے۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی فرماتی ہے، اے یزید، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے یزید، یہ دربار تیرا، درباری تیرے، مؤذن تیرا، لشکر تیرا، بامدر تیرے، اب بتا اختیار تیرا ہے کہ میرا؟ محمد تیرے جد ہے یا میرے؟ صلوات پڑھے باوجود بہرے ستم یہ صبر کی شمشیر بن گئی، بہرے ستم یہ صبر کی شمشیر بن گئی، زینب دیار شام میں شبیر بن گئی، زینب دیار شام میں شبیر بن گئی، حملہ کیا تو کر گئی اعلان عام بھی، تا حشر کوئی لے گا نہ بیعت کا نام بھی، تا حشر کوئی لے گا نہ بیعت کا نام بھی، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، گرتے ہوئے علم کو سنبھالا کچھ اس طرح، بھائی کے خون سے دی کو اجالا کچھ اس طرح، لٹ کے بھائی کے دی سے خون کو اجالا کچھ اس طرح، تاج شاہی فضا میں اچالا کچھ اس طرح، لٹ کے پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، لٹ کے پدر میں لہجے کو ڈھالا کچھ اس طرح، ہر بات ذوالفقار کی جھنکار بن گئی، پردہ نشی تھی ہے در کرار بن گئی۔ صلوات پڑھے والے ہاں سکتا۔ بی بی نے جب اپنا بھائی کا نام لیا اور اپنے بھائی کی بے حرمتی دیکھی، بی بی فرماتی ہے، میرے کلیجے میں آگ لگی ہے کہ تجھ جیسے شیطان صرف گروہ کے ہاتھوں میرا بھائی مار گیا، جس کو خدا نے اتنا عزت و مقام پہ سرفراز کیا، تو اس کو کیوں تحقیق کیا، اس کے ناموس کو کیوں درباروں میں پھرایا، کیوں کر بازاروں میں پھرایا، ارے اس کے بیٹے کے گلے میں زنجیروں تو سلاسل کیوں باندھی، اس کے بیٹے کے گلے میں کیوں باندھی، ارے اے یزید اس کو کیوں قتل کیا جس کے بوسے رسول لیا کرتے تھے، جس کے نانا محمد تھے، جس کے نانا رسول تھے، جس کا باپ ولیوں کا سردار تھا۔ اے یزید، تو نے صرف اللہ کا غضب ہی غضب نمایا ہے، تو نے عبد المطلب کے چاند تاروں کو کیوں خواب میں ملایا، عباس جیسے، علی اکبر جیسے چہروں کو خاک میں ملایا، اے یزید تو نے خود اپنی کھال نوچی، اپنا گوشت دبایا، اے یزید میرا بھائی باغی نہیں تھا، میرا بھائی ساقی کوثر کا مالک تھا، میرا بھائی دین کا اصل تھا، اے دربار اور درباریوں، میرا بھائی دین کا
فصل تھا، میرا بھائی کیوں کر مارا، کیوں تہتے کیا، میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا، نہ غسل دیا، نہ